سیاست میں کوئی دوست اور دشمن نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ آپ کے مفادات ملتے ہیں وہ آپ کا دوست ہے اور جس کے ساتھ آپ کے مفادات نہیں ملتے وہ آپ کا دشمن ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ایمل ولی خان اور طلال چودھری کے بیچ لفظی گولہ باری ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات لگائے۔ میں تو دیکھ کے ہنس پڑا کیونکہ مجھے تو حقیقت کا پتہ ہے، لیکن ابھی ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو فینز، جو فالوورز ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے، مریں گے، قسم الزامات لگائیں گے۔ جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کریں گے کیونکہ ان کو حقیقت کا نہیں پتہ۔ ان کو یہ چیز نہیں پتہ کہ ان کی جو مخالفت ہے وہ کسی سوچ اور نظریے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کی وجہ سے ہے۔ کچھ دن پہلے ایمل ولی خان نے سینٹ اجلاس میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر بہت سخت الزامات لگائے تھے۔ ایمل ولی خان نے کہا تھا کہ عاصم منیر کا جو سعودی عرب اور امارات کا دورہ ہے، اس دورے کے دوران سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کرنا آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ایمل ولی خان کے مطابق یہ کام کسی ملک کے فوج کے نہیں بلکہ حکومت اور پارلیمنٹ کے کام ہوتے ہیں۔ فوج کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف دفاع کرنا ہے۔ کاروبار چلانا اور سیاست میں مداخلت کرنا یہ فوج کا کام نہیں ہے، یہ کہنا تھا ایمل ولی خان کا۔ ایمل ولی خان نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی معدنیات کی لوٹ مار ہو رہی ہے، سوٹ کیس میں بھر کر ان کی معدنیات باہر ملک پہنچائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایمل ولی خان کا اشارہ یہاں پہ عاصم منیر کی وہ پکچر کی جانب تھا جس میں انہوں نے سوٹ کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو معدنیات دکھا رہے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایمل ولی خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فوج کا کام صرف اور صرف دفاع کرنا ہوتا ہے، کاروبار کرنا اور سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا یہ فوج کا کام نہیں ہوتا، جبکہ پاکستانی فوج دفاع کو چھوڑ کر باقی جو ان کے کام نہیں ہے ان کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے۔ یہ کہنا تھا ایمل ولی خان کا۔ ایمل ولی خان نے جب یہ بیان دیا تو پاکستانی سیاست میں ایک انٹینسٹی آئی، بہت سخت رد عمل دکھایا گیا، خاص کر مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اس بیان میں ایمل ولی خان کے اس بیان میں طلال چودھری جو کہ مسلم لیگ نون کا ریپرزینٹیٹیو ہے، انہوں نے بہت سخت رد عمل دکھایا اور جو ایمل ولی خان کا یہ بیان تھا اس کو غیر ذمہ دارانہ بیان قرار دیا اور شاکنگلی اس کو غداری کے مترادف قرار دے دیا۔ طلال چودھری نے کہا کہ ایمل ولی خان کا جو یہ بیان ہے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس چیز کا میں پرسنلی بہت سخت خلاف ہوں اور طلال چودھری سے میرا یہ کویشچن ہے پرسنلی، میرا بینگ اے پاکستانی سٹیزن، کہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہو کسی کو غدار ٹھہرانے والا؟ یہ بہت شاکنگ بات ہے اور یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طلال چودھری نے ایمل ولی خان پہ یہ الزام بھی لگایا کہ آپ لوگ جو اپنے آپ کا دور حکومت تھا KPK میں، اس میں آپ لوگ ایزی لوڈ والی سرکار کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ مطلب آپ لوگوں کا اتنا وہ نہیں تھا، سٹینڈرڈ نہیں تھا کہ ایزی لوڈ پہ بھی آپ لوگ غلط کام کرواتے تھے لوگوں کے۔ تو اس کے علاوہ طلال چودھری نے ایمل ولی خان کو انڈر 19 سیاستدان قرار دے دیا کہ آپ کی سوچ ابھی اتنی پختہ نہیں ہے کہ آپ ان معاملات میں اپنے آپ کو انگیج کریں۔ اس کے علاوہ طلال چودھری نے یہ بھی تانا دیا ایمل ولی خان کو کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ قومی لیول سے گر کر صوبائی لیول سے بھی گری ہے بلکہ ایک علاقائی پارٹی بن گئی ہے۔ اس کو یہ بھی کہا کہ آپ اپنے علاقے کے کونسلر بھی نہیں بن سکتے، آپ کو اٹھا کر بلوچستان کی سیٹ پہ سینٹ کا ممبر بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک شوکنگ جو الزام تھا وہ یہ بھی لگایا گیا کہ ایمل ولی خان جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ افغانستان کا وفادار ہے اور افغانستان سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو کہ اس چیز کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ ظاہر سی بات ہے ایمل ولی خان ایک پاکستانی ہے اور وہ پاکستان سے ڈیفینیٹلی پیار کرتا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ایمل ولی خان اور طلال چودھری کے بیچ گرما گرمی۔ ان کے جو فالوور ہیں، جو سیاسی ورکر ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، ان کا کوئی سوچ کوئی نظریہ نہیں ہوتا، یہ اپنے مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ اس چیز کو نہیں مانو گے لیکن میں فیکٹس کے ساتھ، میں پروف کے ساتھ آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا کہ جو پاکستانی سیاست ہے اس میں یہ مل ملاپ اور یہ جدائی یہ مفادات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 1990 سے ایک دوسرے کے بہت سخت کٹر خلاف تھے، لیکن 2006 میں یہ مشرف کے خلاف دونوں ایک ہو گئے۔
اس کے علاوہ 2013 سے لے کر 2018 تک یہ ایک دوسرے کے بہت انتہائی سخت اور کٹر خلاف تھے، لیکن جب عمران خان کی حکومت آ گئی تو یہ ان دونوں پارٹیوں نے مختلف اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم بنایا اور عمران خان کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو یہ بھی 2018 میں اتحادی بنے، جبکہ 2022 میں یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بن گئے کیونکہ ان کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ اور ناظرین بات کرتے ہیں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی۔ 2013 سے لے کر 2018 تک یہ دونوں صوبائی حکومت میں، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت میں یہ دونوں اتحادی تھے، لیکن 2024 میں دونوں نے اپنے راستے جدا کر لیا۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا بھی کچھ اس طرح پیار محبت کا رشتہ ہے۔ جب مفادات ملتے ہیں تو دونوں ایک ہوتے ہیں، جب مفادات نہیں ملتے تو ایک دوسرے سے یہ کنار کشی اختیار کرتے ہیں۔ بات اگر سیاست کی ہو اور اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہ کی جائے تو میرے خیال سے یہ تو زیادتی ہوگی۔ ابھی میں آپ کو پروف کے ساتھ دکھاؤں گا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستانی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی جو تعلقات ہے، ان کی جو دوریاں اور قربت ہے وہ بھی 100% مفادات کے اوپر مبنی ہے۔ میں آپ کو پروف کے ساتھ ابھی بتاتا ہوں۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو سب کو پتہ ہے، اس کو سیاست میں لانے والا فوجی جنرل ایوب تھا۔ جنرل ایوب نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنے دور حکومت میں فورن منسٹر بنایا۔ اس کو فورن منسٹر بنا کے اس کو بہت زیادہ اختیارات دی گئی تھی، لیکن بعد میں دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بات پھانسی تک پہنچ گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون اور فوج کا بھی بہت زیادہ پیار محبت اور نفرت والا قصہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سب کو پتہ ہے نواز شریف اور سیاست میں لانے والا فوجی ہے، تو نواز شریف جنرل ضیاء کا بہت زیادہ کلوز تھا۔ ناظرین، مشرف اور نواز شریف کی لو اور ہیٹ سٹوری تو آپ سب کو پتہ ہوگی۔ کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت کلوز ہوتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے بہت زیادہ دور ہوتے تھے۔ مسلم لیگ نون اور فوج کی جو لو اور ہیٹ کی سٹوری ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہوگی۔ پہلے مشرف کے ساتھ نواز شریف کا قربت اور دوری کا جو رشتہ تھا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کبھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے تھے، کبھی دور ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو اس کے بعد اس کا فوج کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور اس کو حکومت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو 2022 تک سب کچھ ٹھیک تھا، تو 2022 میں فوج نے عمران خان سے ناطہ توڑ کر دوبارہ نواز شریف کے ساتھ مل گیا۔ دس از ویری انٹرسٹنگ اسٹوری۔ ابھی جو سب سے فوج اور سیاست میں جو کہانی سب سے انٹرسٹنگ ہے اور جس کو میں لیلا مجنوں والی کہانی بولتا ہوں وہ ہے عمران خان اور جنرل باجوہ کی۔ ویری انٹرسٹنگ کہانی، بہت زیادہ یہ دلچسپ کہانی ہے۔ ناظرین آپ سب کو پتہ ہوگا کہ سیاست میں عمران خان کو کون لایا ہے۔ 2013 تک عمران خان کو اس طرح کوئی نیشنل لیول پہ کوئی نہیں جانتا تھا، جانتے تھے لیکن اس کا پرسنل برانڈنگ تھا، سیاست میں اتنا اس کا اہمیت نہیں تھی۔ 2013 میں فوج نے عمران خان کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ 2013 کے بعد کرتے 2018 آتا ہے۔ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ جہاز بر کے جو الیکٹیبلز ہیں، جو بڑے بڑے خاندانی لوگ تھے، وہ جہازوں میں بر کے پی ٹی آئی میں شامل کر دیے گئے اور سب کو پتہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیے ہیں۔ تو 2022 تک عمران خان اور فوج کا بہت زیادہ پیار اور محبت والا رشتہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ظاہر سی بات ہے مفادات بدل گئی، جذبات بدل گئی، احساسات بدل گئے، تو فوج نے عمران خان سے ہاتھ اٹھا لیا اور یہ کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی۔ سو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاستدانوں کا آپس میں اتحاد اتفاق اور دوریاں ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے بیچ جو کچھ بھی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک چیز کی بنیاد پہ ہے، وہ ہے مفادات۔ سوچ نظریہ کسی کا بھی نہیں ہے ان میں سے، صرف اور صرف اپنی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی کہانی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ انالیسس کے لیے سبسکرائب کیجیے۔